أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. آیت کا ترجمہ یہ ہے: ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ، اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے۔ یہ ایک آیت ہے مختصر سی، تو پیچھے ذکر چل رہا تھا اہل کتاب کے بارے میں، خصوصاً یہود کے بارے میں ذکر چلا تھا۔ تو اور پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت شروع ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد مرتدین کا تذکرہ آیا تھا، تو آخر میں یہ بیان فرمایا گیا کہ مرتدین اور کافر لوگ جتنا بھی مال خرچ کریں، چاہے زمین کا بھراؤ سونا بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیں گے، آخرت میں تو وہ ہرگز ان کا قبول نہیں ہوگا۔ اب اصل کیا ہے، مال کے قبول کرنے کا جو یہ ذریعہ ہے اس کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہودی لوگ جو تھے وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اس کے نتیجے میں ان کو بڑے بڑے جو عہدے ملے ہوئے تھے یا بڑے بڑے وظیفے اور نذرانے آتے تھے وہ سب بند ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے یہودیوں کو اپنی شان و شوکت اور ریاست چھوڑنا پڑتی تھی۔ تو ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر کامل یعنی ایمان اور اعلیٰ درجے کا تقویٰ جو ہے اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جو پسند کرتے ہو اس کو خرچ نہ کر دو۔ اس کو خرچ کرو گے، دینی ریاست جو ہے آپ کی اور دنیاوی ریاست جو ہے وہ چھوڑ دو گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن جاؤ گے، تو پھر اعلیٰ درجے کا تقویٰ تمہیں مل جائے گا۔ یوں اس آیت میں ان کو خطاب، اور یہ ما قبل سے ربط بھی خوب بن جاتا ہے۔ البتہ لفظ آیت جو ہیں وہ عام ہیں، اس لیے مفسرین بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اعلیٰ درجے کی نیکی اور اعلیٰ درجے کا خرچہ جو ہے وہ تمہارا کون سا ہوگا اس کا اس میں بیان ہے کہ لن تنالوا البر، کہ نہیں پاؤ گے بر یعنی اعلیٰ درجے کی نیکی، تو یہاں تک کہ نہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ تو چنانچہ جب یہ حکم آ گیا جی کہ اعلیٰ درجے کی نیکی تب ملے گی جب انسان اپنا محبوب ترین مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو صحابہ کرام کی عادت مبارک یہی تھی کہ جو آیت نازل ہوتی اس پر فوراً عمل پیرا ہوتے، اور چونکہ وہ اخلاص کے پیکر تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی حکم باقی نہ رہے جس پر ہمارا عمل نہ ہو۔ تو یہ آیت اتری تو کئی صحابہ کرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنا مال پیش کیا۔ ان میں مشہور قصہ احادیث کی کتابوں میں خصوصاً صحیحین میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار آیا ہے کہ وہ چونکہ مدینہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ مال والے بھی تھے، اور ان کا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے سامنے جس کو بیرحا کہتے تھے۔ تو وہ بڑا پیارا باغ تھا، بڑا سرسبز اور بہت زیادہ آمدنی والا باغ تھا، اور اس میں ایک کنواں بھی تھا جس کو بیرحا کہتے تھے، اسی وجہ سے باغ کو بھی کبھی کبھی بیرحا کہا جاتا تھا اس کنویں کی وجہ سے۔ تو وہ کنواں جو ہے بڑا عمدہ پانی والا کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور اس کے اس عمدہ اور میٹھے پانی کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ باغ حضرت ابو طلحہ کو بہت ہی پیارا تھا، تو جب یہ حکم ہوا نا لا حتی تنفقوا مما تحبون کہ نیکی کامل تب ملے گی کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو، تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اوپر والی آیت جو ابھی پڑھی لن تنالوا البر
تو میرا سب سے پیارا مال جو ہے یہی میرا باغ ہے جو کیا ہے بیرحا کہلاتا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اور یہ آپ کو اختیار ہے، جہاں آپ مرضی چاہیں اس باغ کو لگا دیں، جس جگہ استعمال کر لیں، جن کو دے دیں مراد یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ واہ واہ بہت اچھا مال ہے، بہت اچھا مال ہے، یہ تو تمہارا بہت نفع مند کیا ہے سودا ہے، اتنا عمدہ قسم کا باغ تم اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ مال اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے پھر اپنے جو رشتہ دار تھے، جی حضرت حسان تھے، حضرت ابی بن کعب وغیرہ، ان کے اندر انہوں نے کیا ہے یہ باغ تقسیم کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خرچ کرنا کو صرف فقیروں غریبوں پر ضروری نہیں ہے کہ جو انتہائی غریب ہوں مفلس ہوں ان کو دیا جائے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو دینا، اپنے کنبے کو دینا، یہ بھی بہت ثواب کی چیز ہے، بلکہ غریب رشتہ دار ہوں تو ڈبل ثواب ہے، ایک صلہ رحمی بھی ہے اور ساتھ ساتھ صدقہ بھی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ دوسرا یہ بھی محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، وہ بھی ایک گھوڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو وہ گھوڑا چونکہ ان کو بہت زیادہ پیارا تھا، تو اس لیے انہوں نے بھی کیا ہے یہ پیاری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کر دی کہ یا رسول اللہ یہ گھوڑا جو ہے یہ اللہ کی راہ میں پیارے سے پیارا میرا مال ہے، میں خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو بھی قبول فرمایا، اور پھر کیا ہے ان کے بیٹے کو اسامہ کو دے دیا۔ تو حضرت زید کو یہ تھوڑا سا فکر ہو گیا کہ تو پھر ہمارے گھر میں آ گیا، میں نے اللہ کے راستے میں دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے بیٹے کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا ہے، پھر میں نے اختیار دیا تو میں جس کو دے دوں، جی اس لیے تسلی کرا دی، پھر ان کو تسلی ہو گئی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی ایک کنیز تھی، لونڈی تھی، بڑی ان کو پیاری تھی، تو انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں کیا ہے اس کو آزاد کر دیا۔ تو بہرحال اصل یہی ہے جذبے کی چیز کہ مال انسان خرچ کرے اللہ کے راستے میں، جی لیکن مال کون سا خرچ کرے؟ مما تحبون، جو تمہیں خود پیارا ہو۔ تو پیارا ہونے سے یہ مراد ہے کہ اپنی ضرورت کا ہو، اپنی حاجت کا ہو، کیونکہ انسان کو اپنی ضرورتیں پورے کرنے سے پیار ہوتا ہے، تو وہ چیز پیاری ہوتی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ مال کا خرچ کرنا سارے کا ضروری نہیں ہے، جی یعنی اس میں سے کچھ خرچ کر دو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یوں نہیں فرمایا حتیٰ تنفقوا ما تحبون، جو بھی تمہیں پسند ہے سارا خرچ کر ڈالو، نہیں، مما من ما، یہ من تبعیضیہ یعنی کچھ جو ہے وہ خرچ کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس شوق میں آ کر سارا ہی کچھ کیا ہے خرچ کر دیا جائے، نہیں سارا ضروری نہیں ہے، یہ جتنا ہے محبوب سب خرچ کر دو یہ ضروری نہیں ہے، ہاں کچھ بھی خرچ کر دو گے پھر بھی کامل درجے کا بر پانے والے بن جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل محبوب مال ہی خرچ کرنا چاہیے، باقی رہے گا فالتو مال، بیکار مال، جی زیادہ ضرورت مال، اس کو خرچ کرنا، تو یہ اس وقت جب کہ وہ اصل مال تو خرچ کرنا ہی نہ چاہے، کبھی محبوب مال خرچ ہی نہ کرے، ہمیشہ کوئی خرچ کرے تو تاوان سمجھ کے یہ کہ چلو یار سر پہ پڑ گئی زکوٰۃ یا عشر یا یہ گھٹیا مال ہے یہ دے دو، تو پھر تو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ایک آدمی عمدہ مال بھی خرچ کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے پاس فالتو مال گھر میں پڑا ہوا ہے، مثلا کپڑے ہیں پرانے، یا اس طریقے سے پرانے جوتے ہوتے ہیں، یا پرانی چیزیں استعمالی ہیں گھر کی، برتن وغیرہ یا دوسرے کوئی چیزیں، آج کل پنکھے ہو گئے، دوسری چیزیں ہو گئیں، تو اپنے نئے لے لیے تو کہتے چلو یہ غریبوں کے کام آ جائیں گے، تو اچھی چیزیں بھی وہ خرچ کرتا رہتا ہے، اور یہ چیزیں بھی گھٹیا بھی کیا ہے جو فالتو ہیں اس کی وہ بھی دے دیتا ہے ثواب کی نیت سے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن بہرحال اعلیٰ درجے کا ثواب وہ پہلی صورت ہے، کون سی؟ کہ محبوب ترین مال کو خرچ کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ باقی فالتو اشیاء بھی غریبوں کو دے دینی چاہیے، یہ بھی ثواب سے خالی تو نہیں ہوگی، اس لیے وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تو خرچ کرو کچھ جی جو تم پسند کرتے ہو، تو باقی سارا دینا ضروری جیسے وضاحت کر دیے، کوئی تھوڑی سی چیز بھی دے دے پسندیدہ پھر بھی یہ بر کامل اس کو حاصل ہو جائے گا۔ مثلا کسی کو اپنا قلم بہت پیارا ہے، جی پنسل بہت پیاری، جی تو پھر بھی اس میں وہ کیا اعلیٰ درجے کی نیکی اس کو مل جائے گی، کیونکہ وہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔
حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی ایک چھوارا بھی دیتا ہے جی، اس کو پسند ہے وہ چھوارا جی، تو اس کا بھی اس کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ باقی اس میں خرچ کرنے کا موقع جو ہے اس میں چاہے وہ صدقات نافلہ ہوں چاہے صدقات واجبہ ہوں، سب کو یہ شامل ہے۔ جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے، ضروری نہیں مطلب یہ کہ زکوٰۃ واجبہ ہو، زکوٰۃ ہو، عشر ہو تو تب جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہو، باقی عام نفلی صدقوں میں اعلیٰ درجہ نہ ہو، نہ مطلق ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے جو قصے ابھی سنائے ہیں وہ سب صدقات نافلہ ہی تھے، اس میں کوئی صدقہ واجبہ نہیں تھا، تو اس لیے یہ عام ہے، جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے۔ آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو مطلب اصل یہ ہے کہ تمہاری چیز جو تم خرچ کر رہے ہو، زبانی کہہ رہے ہو کہ مجھے بڑی پیاری تھی میں دے رہا ہوں، نہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ واقعی تم نے اپنی پیاری چیز کو خرچ کیا ہے یا زائد اور فالتو چیز کو خرچ کیا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو جانتا ہے تو وہ تمہارے اصل جو دل کی بات ہے اس کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔ اگر اعلیٰ درجے کی چیز تم نے پیاری چیز خرچ کر دی ہے تو اس پر ثواب بھی اعلیٰ درجے کا، اور ایمان اور تقوی اور کامل درجے کے کیا ہے نیکی تمہیں ملے گی۔ اور اگر تمہارے نزدیک کوئی اتنی خاص پیاری نہیں تھی، ایسی زائد چیز تھی جو تم نے خرچ کر ڈالی، تو ثواب تو اس میں کچھ مل جائے گا لیکن وہ اعلیٰ درجے کا نہ ملے گا، چونکہ اللہ دلوں کی جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے مضمون پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خصوصاً آج کل تو رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ویسے بھی ثواب بہت بڑا ہوا ہے، پھر ان دنوں میں انسان کو چاہیے کہ اپنے اچھے مال میں سے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔